چاندنی پری اور جادوئی خواہش۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے۔ آسمان کے قریب بادلوں کے اوپر ایک خوبصورت دنیا تھی جسے پریوں کی وادی کہتے تھے۔ اس وادی میں ایک ننھی چمکتی ہوئی پری رہتی تھی جس کا نام چاندنی پری تھا۔ اس کے پر چاند کی روشنی جیسے سفید تھے اور جہاں وہ جاتی وہاں ہلکی سی چمک پھیل جاتی۔ چاندنی پری باقی پریوں سے تھوڑی مختلف تھی۔ وہ صرف جادو نہیں کرتی تھی بلکہ بچوں کی سچی خواہش پوری کرنا اس کا کام تھا۔ ایک رات جب زمین پر سب بچے سو رہے تھے، چاندنی پری نے دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ علی اپنے گھر کی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل بہت صاف تھا۔ چاندنی پری آہستہ سے زمین پر اتری اور نرم آواز میں بولی، علی تم کیوں اداس ہو؟ علی چونکا، پھر دھیرے سے بولا، میں امیر نہیں بننا چاہتا، میں بس چاہتا ہوں کہ میری امی ہمیشہ مسکراتی رہیں۔ یہ سن کر چاندنی پری کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اپنی جادوئی چھڑی گھمائی اور کہا، جو بچہ دوسروں کی خوشی اپنی خوشی سمجھے اس کی خواہش ضرور پوری ہوتی ہے۔ اگلی صبح علی کی امی کی طبیعت بہتر تھی۔ گھر میں خوشی واپس آ گئی تھی اور علی کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ چاندنی پری دور آسمان سے یہ سب دیکھ رہی تھی اور خوشی سے مسکرا رہی تھی۔ چاندنی پری جب آسمان کی طرف لوٹی تو اس کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، مگر ابھی اس کا کام ختم نہیں ہوا تھا۔ پریوں کی وادی میں ایک قدیم جادوئی کتاب تھی جس میں لکھا تھا کہ ہر سچی خواہش کے بعد ایک نئی آزمائش بھی آتی ہے۔ اگلی رات چاندنی پری نے زمین پر ایک اور روشنی دیکھی۔ یہ روشنی علی کے گھر سے آ رہی تھی۔ علی سو نہیں رہا تھا، وہ ایک کاغذ پر کچھ بنا رہا تھا۔ چاندنی پری دوبارہ زمین پر اتری اور پوچھا، اب کیا سوچ رہے ہو علی؟ علی نے مسکرا کر کہا، میں سوچتا ہوں کہ سب بچے خوش ہیں، کوئی بھی اکیلا محسوس نہ کرے۔ یہ سن کر آسمان میں ستارے تیز چمکنے لگے، لیکن اسی لمحے ایک کالی ہوا چلی۔ یہ غموں کا سایہ تھا جو بچوں کی خوشی چھین لیتا تھا۔ چاندنی پری نے آہستہ سے کہا، اگر خوشی پھیلانی ہے تو پہلے اندھیرے کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ علی کو اپنے ساتھ جادوئی روشنی کے راستے پر لے گئی۔ یہ راستہ انہیں ایک ایسے گاؤں میں لے آیا جہاں بچے اداس تھے، کھیل نہیں رہے تھے، ہنس نہیں رہے تھے۔ چاندنی پری نے علی سے کہا، میرا جادو اکیلا کافی نہیں، تمہاری نیکی کام آئے گی۔ علی نے سب بچوں کے ساتھ بات کی، ان کے ساتھ کھیل کھیلا، ان کے لیے کہانیاں سنائیں۔ آہستہ آہستہ بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ جیسے ہی آخری بچہ ہنسا، غموں کا سایہ ٹوٹ گیا اور روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ چاندنی پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور کہا، آج تم نے ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا جادو اچھا دل ہوتا ہے۔ جب علی واپس اپنے گھر کو پہنچا تو اسے لگا جیسے سب کچھ ایک خواب تھا، مگر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چمکتا ستارہ تھا۔ وہ اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے، چاندنی پری آج بھی آسمان سے مسکرا کر دیکھتی ہے۔ دوسروں کی خواہش میں اپنی خوشی ہوتی ہے۔ ہر بچہ خاص اور طاقتور ذہین سمجھدار ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔
ایسی ہی سبق آموز، جادوئی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔